بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ تم اس چوٹی سے نیچے گرو اور وہ تمہیں بچا لے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس عقیدہ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان انہیں ناجائز وسوسہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس دوبارہ آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ، تم تو خدا ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا نیک بندہ ہوں، اللہ میری دعائیں قبول کرتے ہیں اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا علم ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتے ہیں، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر شاہ پور کا ایک سلطان گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آواز نے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورۃ العمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک و ملک ہے، جسے چاہے سلطنت عطا کرے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا، رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے قاری کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا کہ میں تو ایک بدکار اور گنہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہ تھیں، مگر اس کے باوجود اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی، اس کی وجہ سے ہم تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔